کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے، اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں ہاں میری دانست میں تم نرے جاہل لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا۔ بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی بچاتے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے یعنی ویران مکان۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا
أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیں تمہارے آس پاس کی بستیاں اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا۔ بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، بلکہ وہ ان سے گم گئے اور یہ ان کا بہتان و افطرا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، بے حساب بخشش کی دولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، یہ ہے جادو۔ جادو کو دیکھا جائے تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو جادو حق کے مقابلے میں آتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جادوگر تھے۔ یعنی یوں جادو حق کے مقابلے میں آتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ پھر اگر ہم آج سے پہلے جو امتیں ہوں گزری ہیں ان کے احوال پر اگر نظر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو جادو سیکھنے سے کیا کیا؟ روکا، منع کیا۔ جیسا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، وہ کیا ہے ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آگے چل کر کے بتائیں گے۔ جادو کرنے یا جادو کروانے والا کون کون سے لوگ ہیں جو اس گناہ کبیرہ، اس بد گناہ کی جو ہے وہ نحوست کے زمرے میں آتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جادوگر، جادو کرنے والا جو ہے، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر کیا مذمت آئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جادو سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ شفیع کون جلالت تیری،
اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑائے، جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری، اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک، راج تیرا ہے زمانے میں، حکومت تیری، راج تیرا ہے، راج تیرا ہے، راج تیرا ہے زمانے میں، حکومت تیری، بزم محشر کا نہ کیوں جائے بھلا سب کو، بزم محشر کا نہ کیوں جائے بھلا سب کو، کہ زمانے کو دکھانی ہے وجاہت تیری، کہ زمانے کو دکھانی ہے وجاہت تیری، اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری، موت آ جائے مگر آئے نہ دل کو آرام،
نکل جائے نکلے نا الفت تیری دم نکل جائے مگر نکلے نا الفت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کی لب پر انا لہا ہوگا، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری، اور ہم نے مانا کہ گناہ ہو کہ نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہ ہو کہ نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری، تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا، واہ کیا جو کرم ہے شگ بدلا تیرا، نہیں سلساگی نہیں مانگنے والا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، ہم نے مانا کہ گناہ ہو کہ نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو
पसंद तेरी है जन्नत तेरी अल्लाह अल्लाह शके जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त कलाम। और हज़रत हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का पढ़ा है बड़े प्यारे अंदाज में। अल्लाह तबारक व तआला और बरकतें अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अल्लाह करीम हम सबको नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़्ज़लुस सलावाति व तस्लीम। आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान जादू। हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी उस्ताज़ुल उलमा भी हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान हफ़ीज़ अत्तारी मदनी रिज़ा शरीफ आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। हाफिज़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सगीरी, जादू की सबसे पहले एक तारीफ़ बयान हो जाए कि ये होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू तो हम उर्दू में बोलते हैं जी, अरबी में इसके जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है वो है सीन हा रा से मिलकर बनता है। ठीक है इसको हमारे यहाँ उर्दू में सहर लफ्ज़ यूज़ होता है ना, सहर। जी, जब सुबह का वक्त होता है सहर कहा जाता हाँ है, जी। सहर का वक्त। तो इसके सीन के जगह अगर ज़ेर आ जाए जी। तो ये सेहर बन जाता है। सही, और ये लफ्ज़ है जो अरबी में जादू के लिए यूज़ होता है। ठीक है यानी अरबी में जादू को सेहर कहा जाता है। ठीक है और जो इसका शरई माना, इस्तिलाही माना है जी। जो उलमा ने बयान फरमाया, तो दो माने मैं इंशाअल्लाह भी आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। जी, शरई तौर पर एक माना जो है खुफिया तौर पर किसी चीज़ को खिलाफ असल ज़ाहिर करना, यानी कोई चीज़ हिडन तौर पर जी, जो चीज़ ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट शो करना, सही, ये एक जादू की तारीफ़ की गई है। ठीक, उसके अलावा एक और तारीफ़ भी शरहुल मकासिद के हवाले से मनकूल है कि किसी शरीर और बदकार शख्स का मखसूस अमल, कुछ ऐसे अमाल होते हैं, कुछ पढ़ा जाता है, गंदे अमल में तो किया जाता है, कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसके ज़रिए आदत के ख़िलाफ़ काम हो जाता है। इंसान के जहन में, ख़याल में लगता है कि यूँ ऐसे हो गया है, सही, तो इसको जादू कहा जाता है। इसको ठीक है जी। इस तरह ही एतबार। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। और जाहिर सी बात है, शरीर आदमी जो काम कर रहा है तो शरीर कहा ही उसलिए जा रहा है क्योंकि ये शर वाले काम शर वाला वो, काम काम कर रहा है। तो पहले नंबर पर तो बात ये पता चल गई कि भाई जादू कराना ये शरीफ आदमी का काम नहीं है, या जादू करना ये शरीर बनने का काम है। ठीक है, ये जादू करने की हम बात कर रहे हैं, ये मौजू पूरा इंशाल्लाह मज़मून में चलेगा। तो किसी भी मुसलमान के ऊपर जो है वो जादू करवाना, ये याद रखें, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमान का भाई है। माशाअल्लाह। इस्लाम ने मुसलमानों को मोहब्बत की लड़ी के अंदर क्या है, रोया है। और आप देखते जाएं कि वो काम कि जो मुसलमानों के अंदर मौजूद मोहब्बत को ख़त्म करने वाले हैं, इस्लाम के अंदर आपको उन कामों की कंडेमिनेशन मिलेगी, उन कामों की मजम्मत मिलेगी। ठीक है, अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर खरीदो फरोख्त करते हैं, कुछ लेते हैं देते हैं, और उसमें कुछ ऐसी शर्त लगा देते हैं कि जिसके बारे में एक लफ्ज इल्मी लफ्ज जो यूज होता है वो है मुफदी इलन निज़ा, कि ये झगड़े की तरफ ले जाने वाली शर्त है। तो उसको, उस खरीदो फरोख्त एग्रीमेंट को शरीयत मुताहरा ने पसंद नहीं किया, और उसके लिए हुक्म शरई जो है वो बयान किया हुआ है कि बै फासिद है, इससे बंदा अपने आप को क्या कर ले, ये बचाए। ठीक है, बात जो मैं बयान करना चाह रहा हूं वो ये है, फिर इसके आगे मजीद क्या अहकाम है, किस तरह खत्म होगी, क्या होगा, जो बै फासिद के नतीजे में आ रहा है, ये मिलके सही है, मिलके खबीस है, क्या है, कैसे करना पड़ेगा, ये फिर आगे दारुल सुन्नत से आप इसकी तफसील मालूम कर सकते हैं। बहरहाल मुख्तसर बात जो मैं बयान करना चाह रहा था वो ये है कि हर वो काम जो मोहब्बत के खात्मे वाला है,
اور جھگڑے کی طرف لے جانے والا ہے، فساد کی طرف لے جانے والا ہے، اسلام میں اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ آپس کی جو ایک مسلم اخوت کو جو شے ختم کر رہی ہے، اس شے کو اسلام کے اندر پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جادو بھی ظاہر سی بات، جب کسی کے اوپر بندہ جو ہے وہ کروائے گا تو محبت میں تو نہیں نا کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، بڑا ماشاءاللہ اچھا ان کا نظام جاری، ان کے جادو کروا دو، یہ ان کا بیڑے غرق ہو جائے، گھر برباد ہو جائے، رشتے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، طلاق ہو جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے، بیمار ہو جائے یا مر جائے۔ ایسی صورتحال میں تو یہ کام نہیں ہوتا۔ انسان یعنی دوسرے کا نقصان چاہنا بیسکلی دیکھا جائے، جس کے اگر ہم جاتے ہیں ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے کسی نہ کسی سینس میں اس کا پیچھے مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جو جس پر جادو کروایا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی یہ کیسا برا عمل ہے، بندہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دی ہے، وہ نعمت علم کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ خوبصورتی کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ مال کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور جو دنیاوی جسے ہم نعمتیں ہیں وہ اللہ نے کسی کو دی ہیں۔ اور یہ جو جادو کروانے والا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت یا تو ختم ہو جائے یا اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ اب جو ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے، اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے تو یہ کر کیا رہا ہے، بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس کو یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس کو حسن دیا ہے، اس کو اگر جمال دیا ہے، اس کو علم دیا ہے، اس کو دیگر چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، کاروبار دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، اولاد دی ہے، رشتہ دیا ہے، کچھ بھی سب اس کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب اس نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے، اور جادو کرنے والے کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے، وہ غور کرے انڈائریکٹلی وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس پر آبجیکشن کر رہا ہے، اس کا جب دیکھا جائے، غور کیا جائے کیونکہ اس میں یہ بات آ رہی ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ گویا اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ نے اس کو دیا اور یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یعنی سوچ مسلمان کی تو کم از کم نہیں ہو سکتی کہ مسلمان تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے حدیث پاک میں بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی ایگزامپل تو ایسے ہے، سارے مل کر ایک جسم واحد کی مثال حدیث پاک میں دی گئی۔ کیا بات؟ جب جسم کے کسی بھی ایک حصے کو شکایت ہو، درد ہو، تو اس کی پین پوری باڈی فیل کرتی ہے۔ درست فرمایا۔ اس لیے یہ بالکل وجہ ہے کہ جادو کرنے والا اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر اگر ایسی چیزیں ایڈ ہو جائیں معاذ اللہ کہ جس کے بعد ایسے کلمات مختلف ہوتے ہیں کہ جادو کے اندر بھی آگے اس کی قسمیں ہیں، جادو کی بھی قسمیں ہیں نا پوری، آگے اس کی سٹیجز کچھ ایسی بھی آتی ہیں معاذ اللہ جہاں لوگ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے سلمان بھائی کفریہ اور شرکیہ کلمات تک بول ڈالتے ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھیں نا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ایمان کو تباہ کر لینا، کیا یہ دانائی ہے، کیا یہ وزڈم ہے؟ اس کو یہ تو اپنی آخرت کو یعنی ختم کر دیا، سمانا برباد کر دیا، برباد کر دیا۔ دوسرے کو کیا برباد کرنے جا رہا تھا، اس نے تو خود کو ہی برباد کر لیا ہے۔ جی ہاں، میں یہ چاہ رہا ہوں حافظ صاحب آپ جادو کے جو احکام ہیں ان کا بھی بیان فرمائیں۔ جی، جادو کے احکام میں سے یہ بیسیکلی جادو کا جو حکم ہے، جادو جو کرتا ہے اس میں انوالومنٹ کن کن لوگوں کی ہوتی ہے، صحیح، اور پھر اس کے بعد کیا کیا احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں ایک تو بندہ کو جادو جس سیکھنا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے، ایک سیکھنا ہے، پھر ایک ہے اس کو سکھانا، پھر ایک ہے کہ اس کو کسی پر اپلائی کرنا۔ صحیح۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ان کے احکام بیان کیے ہیں اس میں فرمایا کہ چاہے وہ جادو سیکھتا ہے، چاہے وہ سکھاتا ہے، چاہے وہ کسی پر کراتا ہے، یہ تمام صورتیں تو گناہ کبیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہیں۔ اور گناہ کبیرہ یعنی گناہ تو چھوٹا بھی ہو تو وہ بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے نا، خالق جس نے پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے سمپلی اگر ہم سمجھے تو۔ تو اب وہ شخص جو جادو کر رہا ہے، کروا رہا ہے، یا سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان کو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اگر صورتیں ایسی بن جائیں کہ جس کے اندر کفریہ شرکیہ کلمات منتر اس طرح کے پڑھے جائیں، پھر تو وہ ایمان سے ہی گیا، اور پھر اس کے احکام کو جو اس پہ احکام اپلائی ہوں گے شریعت اسلامیہ میں، اگر اسلامی گورنمنٹ ہو تو اس کے احکام بڑے شدید ہیں۔ صحیح۔
اس میں سے جو جادو کرنے والا ہے اور اس کے اندر کفریہ شرکیہ کلمات ہیں وہ تو اس کے لیے تو بڑی شدید سزا ہے اس کے لیے وعید ہے. ایسی بات اب ظاہر ہے جب اس نے شرکیہ کلمہ بولا تو اب وہ مرتد ہو گیا, صحیح. دین اسلام سے نکل گیا العیاذ باللہ تعالی. تو جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے اب وہ اپنی امان ختم کر دیتا ہے, ایسی بات. تو اب وہ اس پر امان اس کے لیے رہی نہیں ہے. جی. اچھا, اسی طرح ایک یہ ہے کہ جادو کفر تو نہیں ہے مگر ہارمفل ہے, اتنا نقصان دہ ہے کہ دوسرے کی جان لے سکتا ہے. صحیح. اب سمجھ لیں کہ جو کسی کی جان لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے, جان ہی ہے, پھر اس کی بھی جان لی جاتی ہے. ایسی بات. یہ اصول ہے. تو یہ بھی ایک شخص اس کے لیے شدید شناعت اور اس کے لیے وبال ہے, اس کے لیے ہے. جی. دنیا کے لیے بھی. اور ہاں ایک بات ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دیتا ہے, وہ کسی اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے, جو اچھی سوچ ملتی ہے, توبہ کا ذہن بنتا ہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ اس کی لائف میں آتا ہے کہ جو اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے اور وہ رجوع کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اس نے بندے کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے. اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو جادوگر, اگرچہ اس نے بڑے بڑے وہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہو, اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا کام ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس والے سے عرض کی ہے. جی مرحبا. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر احساس ہو گیا ہے, آنکھیں کھل گئی ہیں, تو بندہ شرعی رہنمائی لے لے. واہ. میں نے اس طرح سے کسی کا جہاں نقصان کیا ہے تو اب میرے لیے کیا حکم شرعی ہے. تو جس طرح حکم شریعت ہو, اگر تو توبہ ہی ہے تو توبہ کر لے, اور اگر اس کی تلافی بنتی ہے تو پھر کیا کرے, اس کی تلافی بھی کرے, معافی بھی مانگے, تلافی بھی کرے. اچھا, یہاں مدنی چینل کے ناظرین, ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو یوں بولیں کہ اس آرزو میں ہے, میں یہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, لفظ ہلکا ہے لیکن سخت پیرائے میں استعمال کر رہا ہوں, کہ اس آرزو میں ہے کہ ہمارے لیے یہ بولا جائے کہ ان پر کیا ہو گیا ہے, جادو ہو گیا ہے. ایک تو یہ طبقہ ہے. اللہ بہرحال ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے. جس پر جادو ہو جاتا ہے, واقعی ہو جاتا ہے, وہ بڑی آزمائش میں بھی آتا ہے. ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہمیں جادو سے اور جادوگروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اور اس طرح دوسرا طبقہ ہے, دونوں ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ بچہ گر بھی گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بھئی ہمارے پر لیا بھی لگتا ہے, جادو ہو جائے, بچے ہمارے گرتے رہیں. یوں ہی آپ سب, میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت میرا بچہ گرتا رہتا ہے. اچھا, میرا بچہ کیا ہے, گرتا رہتا ہے. گرتا رہتا ہے. آپ ذرا یوں اگر کیا نا, میرا بچہ گرتا رہتا ہے, اب اس سے سوال کریں آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے, تو وہ بولے گا 3 سال. تو 3 سال کے بچے کو آپ جو بھی کر لیں وہ گرتا پڑتا, مطلب وہ رہے گا. آپ دیکھیں نا کہ بھئی 2 سال کا, 2.5 سال کا, 3 سال کا بچہ ہے, کچھ چلنا شروع کرتا ہے, کچھ دوڑتا ہے, کچھ آگے پیچھے یوں مطلب معاملہ ہوتا ہے. تو بچے, اس عمر کے بچے عموماً جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں. آپ اس کو بنانا کہ یہ لگتا ہے ہمارے اوپر کسی نے کروایا ہوا ہے کہ بچہ ہمارا مر ہی جائے. ویسے عام طور پر جو بچے گھر پہ جو گرتے ہیں, چھوٹے موٹا معاملہ جو ہوتا ہے, چلتے چلتے گر گئے, بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ گر گئے, یا ایک طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, اچانک دروازہ بند ہو گیا, لگ گیا, یہ قدرتی جو معاملات ہوتے ہیں, یہ ان کو اسی پیرائے میں لے کر جائیں. جی. اور آپ ایک خاص سینیریو میں سوچنا شروع کریں گے نا, تو جو آپ کی سوچ ہوگی نا, اسی سوچ میں آپ دوسرے بندے کو, اس کے صحیح کام کو بھی اسی سوچ کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن دے کے, کپڑے پہنا کے اسی معاملے کے اندر جو ہے وہ لے جائیں گے. تو پہلے نمبر پر تو اپنے دماغ میں تھوڑا یہ فطور ہے, اس کو نکال لیں, اس کو ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو طبقہ ہے افسر وہ یہ ہے کہ وہ یہ تو ہے ہی کوئی نہیں, جادو کیا ہوتا ہے, جادو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ٹوٹلی ڈینائی کرنا یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن پاک میں اس کو موجود ہے. جی. قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے. جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا, انبیاء سابقین میں سے سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی, فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب, ہوا بھی ان کے تابع کر دی گئی تھی. تمام جنات, جانور, ایون کہ وہ آپ کی درباری بھی ہوتے تھے اور آپ ان پر حکومت تھی آپ کی, تو جنات بھی آپ کے تابع تھے.
یہ تو آپ کا معجزہ تھا. جی اب آگے جو جادو کا ذکر کیا اللہ کریم نے وہ کیسے ہے؟ جی وہ جو جادو کے آگے بات چلی جی کہ اس میں آپ کے دور میں یعنی جب یہودی تھے جو آپ کے فالوورز تھے اس زمانے میں، تو انہوں لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت کا سبب ہے نا وہ یہ جادو ہے، توبہ. معاذ اللہ. حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جی اور ان کو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے وہ ایک خاص نبوت کا فیضان ہے، وہ نبوت نبی ہیں تو اس کے معجزہ ہے. وہ تو ان کے معجزات ہیں ان کے. تو اس پر انہوں نے یہ سمجھا تو ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اس زمانے میں یہ بھی ہوا تھا کہ دو فرشتے نازل ہوئے تھے جی جن کا نام ہاروت اور ماروت بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں. ان کا ذکر پہلے اس بارے میں ان کا ذکر موجود ہے، ابھی انشاءاللہ میں وہ آیات بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو جی جی کہ جس میں ان کا ذکر ہے. وہ نازل ہوئے تھے اور وہ آئے تھے لوگوں کی آزمائش کے لیے، صحیح. ابتلا کے لیے کہ یہ جو اس کو سیکھے اور اس کا مس یوز کرے، برے کام اس کا مس یوز ہی ہوتا ہے موسٹلی، جو اس کو سیکھے تو پھر وہ اگر گناہ میں پڑے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا. وہ فرشتے جو ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تھا اسے کہتے بھی تھے جی کہ یہ نہ سیکھو، اس کا نقصان بھی بیان، کسی شناعت برا ہونا بیان کرتے تھے. لیکن ایک بندے کے اندر ہوتی ہے نا کہ میرے اندر وہ پاور آ جائے کہ میں کچھ بن جاؤں، میرے اندر یہ بولوں تو یوں ہو جائے، تو انسان یوں کروں تو یوں ہو جائے. یہ فطرت ہے انسان کی، وہ چاہتا یہ ہے. جیسے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ چٹکی بجائیں اور مسئلہ حل ہو جائے. جی چٹکیاں جتنی مرضی بجاتے رہیں، چٹکی بجانے سے آواز بھی آ سکتی ہے. مسئلے حل تو مسئلے حل کرنے سے ہوں گے، پراپر وے میں جائیں گے تو حل ہوں گے، اس کے بالکل. تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. ہاں جی. تو اس یعنی سینس میں وہ کوشش انہوں نے جب کہا یہ چیز بھی ہے اس کے یوں ہو جائے گا تو وہ اس کو دوڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے. صحیح. تو پھر اس کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا. جی جیسے پہلا پارہ ہے، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. صحیح. اس کا ترجمہ ہے اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے. صحیح. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. قرآن پاک نے ان الفاظ کے ساتھ ایک بات کو واضح کر دیا. جی جو یہودیوں کا کانسیپٹ تھا وہ جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادو کے زور پر ہے، جادو تو کفر ہے. جی تو ارشاد فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا، صحیح. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ارشاد فرمایا کہ بلکہ شیطان کافر ہوئے صحیح. جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. توبہ. مزید آگے ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. اور فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اتارا گیا تھا. اور وہ دونوں فرشتے کیا کہتے تھے؟ فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. صحیح. ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے صحیح. جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، ہم لوگوں کا صرف امتحان ہے. تو ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. ارشاد ربانی ہے وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے کہ جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے. صحیح. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے. تو جادو کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اس طرح قرآن پاک میں اور بھی مقامات جادو کا ذکر موجود ہے، احادیث طیبہ میں موجود ہے. اس لیے جادو کا انکار کرنا یہ تو گویا کلام مجید کا اس معنی میں انکار کرنا ہو گیا، اور جو انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. نہیں رہ سکتا. درست فرمایا.
اللہ رحمت کی نظر فرمائے، جادو اور جنات کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کام کے اندر پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جادو کروا دینا کسی کے اوپر، اب آپ نے یہ جان لیا، قرآن کریم کی آیت سن کر ہی جان لیا، یہ بدبختوں کے ہی کام رہے ہیں۔ گھر ٹوٹ جائے، ان کا گھر ٹوٹ جائے، ان کا گھر ٹوٹ جائے گا، آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں سکون ملے گا، خدا کی قسم کوئی سکون نہیں ملے گا، بس اور کیا بولو۔ کسی کو بے سکون کر کے نا حظ نفس تھوڑا سا تو وہ ہو سکتا ہے، راحت سکون جسے آپ بولے نا، اطمینان، چین، سکینہ، زندگی کے اندر جو ہے وہ امن آ جائے، میری زندگی کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، گناہ جو ہے نا اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ یہ بندے کو بے چین کر کے رکھتا ہے، ہائے ہائے اللہ بچائے۔ اور نیکی کا اللہ کریم کی طرف سے انعام یہ ہے، جب آپ نیکی کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو آپ کا دل ایک سکون محسوس کرے گا۔ تو کسی کو بے سکون کر کے سکون نہیں ملتے، اور یوں یہ سوچ کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے، ان کا کاروبار برباد ہو جائے، یہ زمین پر جو ہے وہ آ جائیں، کل کیا تھے آج یہ ہمارے سامنے یوں آ گئے ہیں، یہ یوں ہو گئے ہیں، یہ وہ ہو گئے، چھوڑے کون کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا، وہ اپنا حساب تو ہم لگائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کے پیچھے لگے ہوں میں، جتنی دیر کسی کا نقصان سوچنے کے لیے، یا جتنی ایفرٹ، جتنی محنت کسی کا نقصان کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، اتنی محنت، اتنی ایفرٹ، اتنا ٹائم اللہ کو یاد کرنے میں لگاتے، اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لگانے کے لیے اگر ہم اتنا جو ہے وقت لگاتے، شاید ہمارا اپنا جو ہے نا وہ کام بن جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری پریشانی دور ہو جاتی، اتنا ٹائم جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں چل رہا ہوتا تو ہمارا دل جو ہے یہ سکون پا رہا ہوتا۔ عمران بھائی کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل سلمان بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ اب دیکھنا، کسی اور کے لیے اگر گڑھا کھودا جائے تو بندہ خود ہی اس کے اندر گر جایا کرتا ہے، کسی اور کا برا اگر سوچا جائے تو بندہ خود اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے اچھا ہی سوچیں، دیکھیں نا، اگر ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اگر لوگوں کے لیے جو ہے وہ برا سوچیں گے تو ہم جو ہے برائی کا شکار خود ہو جائیں گے۔ اور جادو کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جادو کی اصل اگر ہم دیکھیں، جیسے عرفان بھائی نے شروع میں بیان کی، اس کی ایک وجہ حسد نظر آتی ہے کہ حسد بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ کسی سے دشمنی، کسی کے دل کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئی دشمنی ہے، بغض و کینہ ہے، اس کی وجہ سے بندے کو کسی کی ترقی، کسی کا کاروبار، کسی کا حسن و جمال، کسی کے معاملات اچھے نہیں لگتے، تو پھر بندہ جادو کی طرف جاتا ہے۔ اور جادو کی جیسے کہ بیان کی ہمارے سلمان بھائی آپ نے بھی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس سے پیچھے بھی اگر جائیں تو یہ جادو تو بہت دور سے، بہت پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بہت زیادہ جادوگری ہوا کرتی تھی۔ ایک تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھی، تو آپ نے ان سب سے جادوگری کی جو کتابیں تھی نا، اس کو لے کر زمین میں دفن کر دیا تھا، اور اس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ تخت بنایا ہوا تھا، اپنی کرسی کے نیچے وہ سب دبا دی تھی، یعنی کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو بہرحال جادوگر ایک دور سے ہیں، نہ کر سکے، کوئی حاصل بنیاد ہی ختم کر دی نا بھئی، جس سے سیکھ رہے ہیں وہ بنیاد کیا کر دی جائے، ختم کر دی جائے۔ جی بالکل۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جایا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تو جادوگری بڑی عام تھی، ہر دوسرا آدمی جادوگر ہوا کرتا تھا، اور جادوگری کے بڑے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جادوگری کا مقابلہ فرعون نے کروایا، وہ تو قرآن کا حصہ ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ جادو ہوا اور ایک مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے مقابلے میں آتے ہیں، اور جب سارے کے سارے اپنی رسیاں ڈال چکے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصائے مبارک جب ڈالتے ہیں اس میدان کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اژدہا بہت بڑا بن کر سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے، سب کو کھا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ رسیاں جو ڈالی گئیں وہ حقیقتاً رسی ہی تھی، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوا اور انہیں یوں لگا کہ یہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بن چکی ہیں، یہ جو ہے وہ جانور بن چکے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا۔ جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے بعد میں وہ سارے مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ مفسرین نے سلمان بھائی یہاں پر ایک بات لکھی ہے
کہ جو لوگ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ تو آپ کو اپنا دشمن تصور کر کے آئے تھے نا، فرعون نے بھی اپنا دشمن جان کر ہی آپ کے ساتھ یہ مقابلہ کروایا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ جادوگر بعد میں مسلمان ہو گئے؟ حالانکہ بندہ جس سے ہارتا ہے تو اس کے لیے تو دل کے اندر نفرت بیٹھ جاتی ہے، اس سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے، اس کے اوپر تو اور زیادہ غصہ، نفرت اور یہ بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کون سا مقابلہ تھا کہ آپ پر وہ سارے ایمان لے کر آ جاتے ہیں، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ اس کی وجہ تفسیر ساوی کے اندر یہ لکھی کہ ادمن لہو، کہ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہری طور پر ادب والا عمل کیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جب مقابلے کی ابتدا ہوئی تو ان جادوگروں نے کیا کہا، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں، آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کر لیں۔ ادب کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن ظاہری طور پر ان کا جو عمل تھا وہ ادب والا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس ادب والے عمل کو جو ظاہری طور پر نظر آتا تھا پسند فرمایا اور ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ادب ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یوں بیان کیا گیا کہ الاسلام کلہ ادب، کہ اسلام تو نام ہی ادب کرنے کا ہے، اسلام پورے کا پورا ادب ہے، ادب سکھاتا ہے۔ تو بہرحال ادب بھی کرنا چاہیے، ایک یہ بھی اس روایت سے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جادو کرنا نہ درست ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے جادو کرنا، دوسرا ہے جادو سیکھنا، اور تیسرا ہے کسی کو سکھانا۔ یہ تینوں ہی گناہ کبیرہ ہیں، اور اگر اس کے اندر کفریات شامل ہوں، کہ اس کے اندر شرکیہ کلمات شامل ہوں، پھر تو ایمان سے بندہ چلا جاتا ہے، تو یہ کفر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال جادوگری سے بچنا چاہیے، اور یہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا آدمی جو ہے نا جادو کو درست نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ اسلام نے تو اس کی برائی کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان فرمایا ہے، درست فرمایا۔ اور بعض اوقات میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں، خود ہی بتاتے ہیں، اور پھر جب ان سے کویشچن کیے جاتے ہیں تو پھر ایک کہانی جو ہے نا وہ یہ سٹوری سامنے آتی ہے۔ کسی پر جادو کروانے گئے تھے، وہ جادوگر نے کسی پر تو جادو کیا، ساتھ ادھر بھی کر دیا۔ ان کو تو قابو ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، یہ بہرحال ضرور قابو میں آ گیا۔ یوں بھی ہوتا ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں کسی اور پر جادو کروانے کے لیے، یہ میرے اوپر جادو نہیں کرے گا؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں سب۔ اب میں یوں ہی جادو کروانے کے لیے گئے، اور اس نے پھر کیا کر دیا، اسی کے اوپر جادو کر دیا۔ وہ تو پھنسے گا نہیں پھنسے گا، یہ تو جال میں آیا ہوا نا، یہ تو پہلے میدان میں آئے۔ اور پھر کیا ہوا، اس پر پھر تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، برائی کی ہے تو برائی کا انجام کیا ہے، برا ہی ہے۔ اللہ سے توبہ کر لے، بعد آ جائے ان کاموں سے۔ مالک مہربان ہے، پردے رکھنے والا ہے، بچانے والا ہے، اچھے راستے جو ہے وہ بنانے والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اس سے لو لگائے اور خیر پائے، فیض پائے۔ اس پر مزید بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کتنا پیارا جو ہے وہ انداز تھا کہ آپ فرعون کی آخرت برباد ہونے سے بچانا چاہتے تھے، آپ اس کا بھلا سوچ رہے تھے، اور فرعون کیا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا برا سوچ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھلا سوچ رہے تھے، آپ کامیاب ہوئے، وہ برا سوچ رہا تھا، بالآخر کیا ہو گیا، ذلیل ہی ہو گیا نا۔ آج لوگ تھو تھو کر رہے نام سن کے۔ تو بری سوچ سے بھی اللہ بچائے، اور ہمیں اللہ اچھی سوچ عطا فرمائے۔ اور سوچ عموماً بنتی ہے، بندہ جو چیزیں دیکھتا ہے نا وہ اس کی سوچ ویسی ایک بنتی ہے، ویژولائزیشن اس کی ویسی ہوتی ہے۔ تو اچھا جو ہے وہ مدینہ دیکھیں گے، کعبہ شریف دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مدنی چینل دیکھیں گے تو اچھی سوچ بنے گی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اور اگر الٹی پلٹی چیزیں دیکھیں گے، الٹی سیدھی نہیں عمران بھائی، الٹی تو سوچ بھی کیا ہوگی، الٹی پلٹی ہی ہوگی۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ الٹی بھی سمجھا دیں گے، پلٹی کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو الٹی سمجھ آ جائے گا اس کو پلٹی بھی سمجھ میں آ جائے گا، ذرا اس کی تفصیل کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جادو کروانے کا جو ایک اور انداز بھی ہوتا ہے، بھئی گھر ٹوٹ جائے، یہ بھی ایک ہوتا ہے یہ لوگوں کا،
جی ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے ضمن میں یہ بات بطور خاص قرآن پاک میں مینشن کی گئی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ جادو کے ذریعے سیکھتے یہ تھے کہ جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈال دیں، یعنی یہ ایسا عمل کہ جس کی تباہی کے جو اثرات ہیں نا وہ بعض اوقات جنریشن پر چلتے ہیں۔ توبہ۔ دیکھیں رشتہ میاں بیوی کا ایسا ہے، سینسٹیو بھی ہے، بہت نازک بھی ہے، بہت مضبوط بھی ہے، اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اعتماد ہوتی ہے۔ اس اعتماد کی بنیاد پر جی رشتہ آگے چلتا ہے، بات چیت آگے چلتی ہے، معاملات چلتے ہیں، لائف گزرتی ہے۔ اگر ان میں مائنر سا بھی کچھ آ جائے نا، کسی کے اندر وہ بدگمانی ٹائپ ہی آ جائے، تو بعض اوقات بندہ ایسا پریشان ہوتا ہے، نہ گھر میں اس کو سکون ملتا ہے، نہ گھر سے باہر سکون ملتا ہے۔ اور اس میں اگر جدائی ہی ہو جائے اور بندے کی اولاد بھی ہو، پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں قرآن پاک میں اس کو جو مینشن کیا گیا، اور مفسرین نے اس کے تحت لکھا بھی ہے کہ جادو کے ذریعے جو یہ عمل کیا جاتا ہے، اس کی یعنی کتنا گھٹیا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس رشتے کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور وہ ایک روایت کا مفہوم بھی ہے کہ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں اس کا مختصر خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جس میں شیطان وہ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے چانٹے آتے ہیں، اپنی اس کو سناتے ہیں سٹوری کہ ہم نے آج کیا کیا، ہم نے کارگزاری بتا رہے ہیں، کارگزاری اس کو بتاتے ہیں۔ اور پھر وہ جو آتا ہے نا، پھر جب وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو اس کو شیطان بطور خاص اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ جادو سے اس کا جو اٹیچمنٹ میں نے عرض کی کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے نا، تو بہت سا ایسا فیکٹر پایا جاتا ہے کہ لوگ جو جادو کرتے ہیں اس میں ایک تعداد وہ ہے کہ جو اس پرپس کے لیے جادو کرواتی ہے کہ ان میں جدائی ڈال دی جائے اور وہ خاندان آپس میں ایک نہ رہ سکیں، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے، اولاد سے پیار نہ کریں، گھر ٹوٹ جائے، گھر نہ بسے۔ تو یہ بالکل غلط عمل ہے، اور یہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، آپ تو چلو بات ہماری چل ہی رہی ہے کہ آپ اس وقت کسی کا گھر برباد کر کے آپ کو تھوڑا سا شاید سکون مل جائے وقتی طور پر، لیکن یہ بھی تو یاد کریں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی تو ہونا ہے، اور اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اور وہاں کیا اس کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ جب کسی کا گھر ٹوٹا اور آپ کو خوشی ہوئی؟ یہ تو ایک باطنی مرض بھی ہے نا، شماتت، بالکل شماتت ہے، بڑا یعنی عجیب و غریب ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے، یہ خوش ہو رہے، کیسی سائیکو ہے، یہ کیسی نفسیات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ بھی یہ سکون اطمینان نہیں ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ کسی کا نقصان کر کے جو حظ نفس بندے کو فیل ہو رہا ہے، یہ سکون اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان تو اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے سے ملتا ہے، سکون تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے ملتا ہے۔ اطمینان دل کا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ جی ہاں، ایسے کاموں سے نہیں ملتا۔ بچائیں اپنے آپ کو، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ جو نفرت کی آگ بھڑکانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ کہ ایک مسلمان جو ہے وہ گھرانہ ہے اور ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ چل رہا ہے، ایسے نفرت کی آگ بھڑکا دیں گے، بھائی بھائی کو لڑا دیں گے، اور اچھا خاصا جو ہے وہ انداز کسی کا چل رہا ہے اس میں کیا کر دیں گے، اس کی خرابی چاہنے والے جو ہے وہ بن جائیں گے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، ان لوگوں سے، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شریر کچھ لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بدبخت لوگ ہیں وہ کہ جو بھلائی کے لیے تالا اور شر کی چابی ہوتے ہیں، جن کو جب بھی لگاؤ گے تو شر نہیں کھل کے باہر آنا ہے۔ تو یہ بدبختی ہے ایسے لوگوں کی، کہیں ہم ایسے لوگوں کے اندر تو شامل نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو برے کاموں سے بچائے، آمین۔ اور مت سوچیں کسی کا برا، مت چاہیں کسی کا برا۔ ہمارے حضور تو وہ ہیں، گالیاں سن کے بھی دعائیں دیں، گالیاں سن کے بھی دعائیں
دین کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے۔ اللہ ہمارے حضور تو اتنے مہربان ہو، اتنے کریم ہو، پھر بھی دعائیں دیں، اور ہم کسی کو ہنستا بستا ہی نہ دیکھ سکیں، ہم کسی کو پھلتا پھولتا ہی نہ دیکھ سکیں۔ اپنا کوئی عزیز ہے، کوئی قریبی ہے، وہ پھل پھول رہا ہے نا، تو ایک اللہ کا شکر ہی ادا کریں کہ کم از کم اگر یہ پریشانی میں آئے گا تو ہم سے ہی مانگے گا، آکے ہم سے مانگ تو نہیں رہا ابھی، اپنا پھل پھول رہا ہے، سبحان اللہ، اور پھلتا پھولتا رہے، اللہ اس کو اور دے، آمین۔ اس کو کیوں مل گیا ہے بھائی، اس کے مقدر میں تھا، اس کو مل گیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ آپ کا نہیں تھا اس لیے نہیں ملا، دو اور دو چار، سیدھی سی بات۔ اپنے آپ کو ان منفی رویوں سے بچائیں، اور ان منفی رویوں کو پروان چڑھانے والے جو لوگ ہیں نا، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ عمران بھائی جی بالکل دور رکھیں، اور اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی کا برا سوچ رہے ہیں، برائی آپ کے سامنے آنے والی ہے، جبکہ ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر آپ کسی کا اچھا سوچیں گے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا فرمائے گا۔ حدیث مبارک سلمان بھائی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، رب کریم اس کے لیے دعا قبول کرنے سے پہلے دعا مانگنے کے لیے دعا قبول فرماتا ہے، یعنی اس کا بھلا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دعا مانگنے والے کے لیے پہلے قبول ہو جاتی ہے، جی بالکل، دعا مانگنے والے کے لیے پہلے قبول ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اپنا بھلا پہلے ہوتا ہے، بعد میں دوسرے کا ہوا کرتا ہے۔ تو دوسرے کی راہوں میں پھول بچھائیں، اللہ رب کریم جو ہے تمہاری راہوں سے کانٹے ہٹا دے گا، اللہ جو کاموں کی رکاوٹیں ہیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ دور فرما دے گا۔ دیکھیں نا، حدیث میں کہا گیا خیر الناس من ینفع الناس، کیا بات ہے، لوگوں کے لیے بہتر وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو نفع پہنچانے والے بنے، لوگوں کو فائدہ دینے والے بنے، اللہ رب العالمین ہمارے رکے کاموں کو، رکاوٹوں کو اللہ کریم دور فرما دے گا۔ مرحبا، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ تہذیب الاخلاق کے حوالے سے حضرت شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اخلاق کی درستگی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ تہذیب الاخلاق میں سب سے جو پہلا نمبر ہے یہ انسان کے عقائد کا ہے، تو اپنا عقیدہ بھی درست رکھے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ یہ جادوگروں کے بارے میں کیا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میں چاہ رہا ہوں کچھ اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں جادو کے حوالے سے، اس کا برا ہونے کے حوالے سے، اس کے انجام کے بارے میں مختلف احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت جو مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ 5 افراد جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اللہ ان میں فرمایا شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، کاہن، احسان جتلانے والا، اور روایت میں فرمایا گیا جادو کرنے والا۔ توبہ۔ اسی طرح بڑی مشہور روایت ہیں جو بالخصوص جو ایسی راتیں آتی ہیں کہ جہاں عام مغفرت ہوتی ہے، تو جہاں عام مغفرت ہوتی ہے ان راتوں میں جہاں عام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، بعض روایات کا مفہوم ان میں سے جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی، اس میں جادو کرنے والے کو بھی کاؤنٹ کیا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کے درمیان شر فتنہ ڈالنے والا ہے۔ یہ اس وقت جہاں مغفرت عامہ ہے، ہر بندے کو بخشا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے بندے کی طرف، اس وقت بھی یہ عمل کبیس برے عمل کی وجہ سے وہ اس رات بھی مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک روایت یہ بیان فرمائی گئی، یہ بھی مسند امام احمد کے حوالے سے ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام رات کی ایک گھڑی، یعنی رات کے ایک ٹائم میں اپنے گھر والوں کو اٹھاتے اور ارشاد فرماتے، اے آل داود اٹھو اور نماز پڑھو۔ اپنی فیملی کو اٹھاتے اور نماز کی ترغیب دلاتے، اور پھر فرماتے کیونکہ اس گھڑی یعنی اس ٹائم میں اللہ تعالی جادوگر اور کچھ اور کا ذکر بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ جادوگر اور جن کا اور ذکر ہے حدیث میں، ان کا فرمایا کہ ان کے علاوہ
ہر ایک کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اللہ اب دیکھیں خاص رحمت کے نزول کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، بندے کی توجہ اللہ کی طرف کتنی ہوتی ہے اس وقت، رب تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس عالم میں وہ جادو کرنے والا اپنے اس برے عمل کے سبب رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ ہمیں، اللہ بچائے، اللہ ان وعیدوں سے ہمیں بچائے، آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، جادو سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج کیا ہے، آئیے اس پر آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں۔ آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جادو اور عملیات سے بچنے کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس کو یہ وسوسے آتے ہوں یا جس پر جادو ہو گیا ہو یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہو، اس طرح کے وسوسے آتے ہوں تو ان کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس روحانی علاج کو اپنا رسالہ بیمار عابد کے اندر تحریر فرمایا ہے۔ روحانی علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر پڑھ کر دم کر دیجئے، یا پھر اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پلا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جادو اور عملیات کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جس پر جادو کیا گیا ہو اس پر دم کر دیجئے، یا پھر ایک کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر اس کو پلا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل جادو اور عملیات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ اور اوراد وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی رہے گی اور انشاءاللہ برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ اور اگر کسی پر جادو ہوا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مجلس روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں مختلف مساجد میں، فضان مدینہ میں بھی ہیں، آن لائن بھی آپ اس کے لیے تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں، کارڈ بھی کروا سکتے ہیں، آن لائن کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ان ذرائع کو بھی آپ یوٹیلائز کیجئے، اور جادو کی کاٹ کے لیے کسی غلط بندے کے اگر آپ پاس چلے جائیں گے تو اخلاقیات بھی جو ہے برباد ہوں گی، عزتیں بھی پامال ہوں گی، اور پیسہ بھی برباد ہوگا، اور جو اپنا بندے کا حال ہوگا یہ 7 بونس میں ہے۔ جی بالکل۔ میں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین کیا کیا بتاؤں۔ یہ حافظ صاحب، یہ جادو کروانے والے سے کسی کی ایک دوستی ہو گئی، اور پھر انجام کیا ہوا، یہ دوستی کا انجام کیا ہوا، یہ سنار تھا، اس کا جادوگر سے دوستی ہو گئی، تو اس جادوگر نے پھر کیا کیا، اسی کو لوٹنا شروع کر دیا، اور پھر ایسا جادو کیا کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن الحمدللہ پھر یہ مجلس روحانی علاج کے اسلامی بھائیوں کی کاوشوں کی وجہ سے وہ اس کا پھر ایک کارڈ کا سلسلہ ہوا۔ اچھا، امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے اندر بھی جادو سے بچنے کا ایک بڑا زبردست تھا ایک طریقہ لکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بڑا زبردست سریع الاثر، یعنی جلدی اثر کرنے والا اور بڑا کامیاب سا وہ ہے۔ بیری کے پتے لینے ہوتے ہیں 7، اتنا میں نے بتا دیا ہے، باقی آپ سارا اس میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ دیکھیں کچھ خود بھی تو ایفرٹ کرنی چاہیے نا بھائی، اسی بہانے کتاب اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے اللہ نے چاہا تو یہ بھی پڑھ لیں گے، کوئی 4 باتیں اور بھی بھلے کی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ ہم تو بتا ہی رہے ہیں انشاءاللہ، مجھے اتنا میں نے بتا دیا، آگے بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، بتا بھی سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذمہ تو کوئی کام لگنا چاہیے نا جی۔ بھئی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں
ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر تو اپنا کام کرتا ہے لیکن باقی مریض بھی تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے نا. دوائی کھانا اس کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے, احتیاط کرنا اس کا اپنا کام ہوتا ہے. اب اگر صرف ڈاکٹر پر ہی سب کچھ چھوڑ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہی کرو جو کرنا کرانا ہے, اور میں نے کچھ نہ کوئی دوائی کھانی ہے نہ کوئی احتیاط کرنا ہے, تو وہ مریض پھر صحت یاب نہیں ہوتا. تو اپنا کام کریں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کچھ آپ نے بتایا, کچھ یہ ہمارے ناظرین بھی کریں. مرحبا, ماشاءاللہ. چلے جی, ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. ایسا کرتے ہیں ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی, آج کا ٹاپک ہے جادو. تو سلمان بھائی, جادو کب سے رائج ہے؟ جادو کب سے رائج ہے؟ لمبی تاریخ ہے اس کی, بیان کر ہی رہے ہیں ہم نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے کچھ بیان کیا بھی ہے, اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا. تو بہرحال ایک نظام ہے, یہ چل رہا ہے, کب تک رہے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک برائی ہے, اور برائی سے ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, بچانا ہے. جی, ہم نے سنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا, کیا یہ درست ہے؟ جی حافظ اللہ, بالکل روایات سے ثابت ہے. اور لیکن اس میں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو ہوا تھا تو اس کا اثر ظاہری جسم مبارک پر ہوا تھا. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی اعتقاد دل وغیرہ پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. اس کا معاملہ کچھ جو روایات میں ملتا ہے, لبید بن اعصم اس کا نام ملتا ہے, اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا, جس کے اثرات جسم مبارک پر ظاہر ہوئے. کچھ دن گزرے, سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ فلاں جو ایریا وہاں کنواں ہے, اس کنویں میں پانی کے نیچے کچھ دبایا گیا, اسے لے کر آؤ. چنانچہ مولا علی گئے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, پانی کو نکالا, اور نیچے جب دیکھا تو پتھر کے نیچے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ منہ مبارک, بال مبارک جو آپ نے کنگھی مبارک فرمائی تھی اس کے ساتھ جدا ہوئے تھے جسم مبارک سے, وہ اور دندانے کچھ کنگھی کے وہ اس میں ڈال کر, اور اس میں کچھ ایک کہہ لیجئے کہ ڈورا ٹائپ اس سے اس کو باندھا گیا تھا, گریں لگی ہوئی تھیں. وہ حضرت مولا علی اس کو لے کر آئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں. پھر اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس, وہ گرے 11 تھیں. تو اس فلق اور ناس کی جو ہے نا آیات, وہ بھی 11 ہیں. ایک ایک سورہ مبارکہ کس آیت کی تلاوت ہوتی رہی, اور ایک ایک گرہ جو ہے وہ کھلتی رہی. تو یہ واقعہ ہے, اور حدیث پاک میں اس کا مضمون موجود ہے. اس سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا کہ جادو کا ہونا حق ہے, ہو جاتا ہے, لیکن یہ بات بالکل پیش نظر رہے کہ جو شرعی معاملات ہیں, اعتقادیات کے معاملات ہیں, اس میں کوئی اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بات, بڑی ڈومینیٹڈ بات جو اس سے سیکھنے کو ملی حافظ صاحب, وہ یہ ہے کہ جادو کروانا یہ دشمنان مصطفیٰ کا کام ہے. ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. اللہ, یہ ہم بھی تو یہ دشمنوں والے کام کی ہم بھی تو نہیں کر رہے, یا کروا رہے, یا اس کا فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں. ولا یاذ باللہ, ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. جو حضور کے دشمنوں والے کام ہیں, یہ کام ایک غلام مصطفیٰ کو زیب نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً زیب نہیں دے سکتے. آگے بڑھتے ہیں. جادو لوگ کیوں کرواتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب شاید فرما دیں. فائدہ کیا ہونا جی جادو کا, اللہ رحم فرمائے. جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ میں کیا عرض کروں. بہرحال کیوں کرواتے ہیں, اس کی ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ عمران بھائی کچھ اس پر ارشاد فرمائیں. ایک تو بیان ہوگا جیسے حسد ہوتا ہے. جی, جادو کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ حسد, جیلیسی یہ بندے کو ہوتی ہے کہ اپنے سے زیادہ ترقی کسی کی بندے کو برداشت نہیں ہوتی. کئی لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے. تو ایک تو حسد ہوتا ہے,
اور اسی طرح ذاتی دشمنی ہوتی ہے، خاندانی لڑائیاں جھگڑے فساد ہوا کرتے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جادو کی جو بندہ ان کی وجہ سے جادو کروایا کرتا ہے. ان وجوہات کو دور کریں، اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک کر دیں، مسلمانوں سے دوستی کر لیں، ہر ایک سے دوستی کر لیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. کسی کی برائی سوچیں گے تو پھر اس طرف بندہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. سلمان بھائی، ایسا کرنے والے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو کروانے کے لیے غیر مسلموں تک جاتے ہیں. ایک بندہ آیا میرے پاس اور اس کا کوئی روحانی مسئلہ تھا. تو ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے سلمان بھائی، کہتے ہیں کہ جی کالا جادو ہوا ہے نا تو اس کی کاٹ کالے سے ہی ہوگی. یہ پتہ نہیں کس نے یہ کانسیپٹ دے دیا ہے، یہ خیال کس نے ڈال دیا ہے کہ کالے کی توڑ کالے سے ہی ہوگی. اب وہ اس نظریے کی وجہ سے پھر وہ جو ہے غیر مسلموں کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ اپنا عاملین کے پاس جاتے ہیں، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، وقت بھی برباد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی برباد ہو جاتا ہو اگر جو ہے نا وہ کفریات اس جادو کے اندر ہوتے ہوں. تو بہرحال کالے جادو کا علاج کالے سے ہی ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کالے کا علاج نورانی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، روحانی جو علم ہے، روحانی جو وظائف ہیں، اس میں زیادہ پاور اور طاقت ہوا کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب جیسے کہ نظر کا لگنا حق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ ہوتا ہے، جادو بھی ایک حقیقت اپنی رکھتا ہے. اگر اس کے اثرات کچھ ہمارے جسم پر، ہماری لائف میں اگر آ چکے ہیں تو پھر ہمیں روحانی کی طرف جانا چاہیے نا، روحانی علاج کروانا چاہیے. دعوت اسلامی کا یہ روحانی علاج کا پورا ایک سسٹم ہے. اس کی طرف آئیں یا کسی بھی جگہ سے روحانی علاج کروائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑی جلدی ہمیں اس کا اثر مل جائے، تو موکلات کے ذریعے سے لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی دیر پا نہیں ہوتا، وہ بھی اصل نہیں ہے، درست وہ بھی نہیں ہے. تو جو روحانی اولیاء کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو علاج کیا جاتا ہے اس کی طرف آئیں تو انشاءاللہ دیر پا رہیں گی. اور ہر چیز یہ جو ہے نا جادو بھی نہیں ہوا کرتی. آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ بچہ گر گیا اور چوٹ لگ گئی تو بھائی وہ جادو ہے ہمارا. تو دیکھیں بچوں کے حوالے سے تو اس وقت بھی میں حدیث بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے تو بہت سارے شرارتیں کیا کرتے ہیں. اگر بچوں کی شرارتوں کے مطابق ان کو چوٹیں اور زخم آئے نا تو کوئی بچہ صحیح سالم نہ ہو. یہ اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، بلکہ بچے جیسی شرارتیں کرتے ہیں، اگر آپ بچوں والے ہیں، آپ کے گھر میں بچے اگر ہیں تو وہ عجیب و غریب جو ہے وہ حرکتیں کیا کرتے ہیں، شرارتیں کیا کرتے ہیں. بندہ اس کو دیکھتا ہے تو پھر حیران رہ جاتا ہے. لیکن کیا وہ حدیث مبارک کہ اللہ رب العالمین نے بچوں کی حفاظت پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور فرشتے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تبھی اتنی کم چوٹیں لگ رہی ہیں بھائی. ورنہ تو جو ادھم مچاتے ہیں بچے گھروں پر اور جو شرارتیں ہوتی ہیں تو وہ ہر ایک جانتا ہے. بہرحال ہر چیز جادو بھی نہیں ہوتی، البتہ اگر ہے تو پھر اس کا روحانی علاج کروائیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں عمران بھائی کہ یہ کالا جادو یہ کہاں سے، لفظ جادو کے ساتھ کالا لفظ ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں جیسے جادو کے بارے میں، سحر آپ کو لفظ ملے گا، سحر ملے گا. اچھا، یا ملتے جلتے کچھ اور الفاظ بھی مل جائیں گے اس کے لیے. کالا السحر الاسود، یہ ابھی تک میرے مطالعے میں تو یہ لفظ نہیں آیا، کتابوں میں نہیں ملتا. السحر الاسود کالا جادو تبھی بنے گا، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال کالا ہو سکتا ہے اس کا، کیونکہ اس کا انجام برا ہے، اس کا انجام گویا کالا ہے، برائی کی طرف اس کو کہہ نسبت کر کے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہنا شروع کیا ہو تو زبان زد عام ہو گیا ہو. چلیں اللہ رحمت فرمائے. بہرحال یہ جادو کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. صحیح بات جو ہے، آسان بات جو ہے وہ یہی ہے، وظائف وغیرہ پڑھیں گے، اللہ رسول کا نام لیں گے تو خیر ہوگی. آپ دیکھیے اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا، پورے کمرے میں کیا ہو، اندھیرا ہو، تو صرف ایک دیا سلائی اس اندھیرے کو کافور کرنے کے لیے کافی ہے. اتنا جو ہے وہ ڈارکنیس ہے، اور ایک آپ دیا سلائی جلائیں گے تو وہ اپنی روشنی کیا کرے گی، پھیلائے گی. اور اللہ اور اس کے رسول کے جو ذکر کی جو بات ہے، جو راد و وظائف ہیں، ان کی جو بات ہے، یہ اسی روشنی کی طرح ہے جو ظاہر کو بھی روشن کرے گی، باطن کو بھی روشن کرے گی، اور انشاءاللہ یہ ان بری چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ دور لے جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی میرا یہ سوال ہے کہ جادو کی مذمت قرآن و حدیث سے بیان فرما دیں. اس پر ہوئی ہے گفتگو، احادیث میں پڑھی ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب نے، کہ جادو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں
ایک حدیث پاک ان کے سوال کے جواب میں عرض کیے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یا جادو کرنے والا اور کروانے والا، یہ ہم میں سے نہیں. اور اس کی مذمت میں کیا بیان کیا جائے؟ جس کو حضور کیا ہے یہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ بچائے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والے کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اس پر عرض کی ہے، ہم نے جواب دیے ہی ہیں. اس کو اسلام اچھا نہیں کہتا، برے کام ہے تو برا ہی کہے گا. تو برے کاموں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. جی میرا نام محمد وقاص ہے، میں جیڈا والا سے بات کر رہا ہوں. سلمان چاچو مجھے یہ نعت سناؤ دے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. مرحبا. جی کیل قادری منڈی باؤدین تو بول رہا ہوں. سلیمان بھائی کہہ رہے تھے کہ آج کوئی پنجابی کلام وچ نہ سنان اپنی زبان دے وچ. جزاک اللہ خیر. اللہ برکت دے. آباد رہو جی. واضح رو بڑی مہربانی یاد آوری واسطے. انشاءاللہ اسلامی ساڈے نال نے، انہاں کول سناں گے انشاءاللہ. جی ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. واہ جی سبحان اللہ. مرحبا. جی سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تانلیاں والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا جا رہا ہے، اور آج کا موضوع مدینہ مدینہ. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ یہ پنجابی کلام اپنی خوبصورت آواز میں سنا دیں. ٹریا ٹریا جا فریدا. جزاک اللہ خیر. واہ بھائی واہ واہ. ٹریا جا، کیا میچنگ ہوئی ہے ماشاء اللہ. بھی سن رہے تھے کلام آپ سے. اللہ اکبر. حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ اس کو سنائے، تو پھر میں نے سنایا ہی ہے. میں اس کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں ایتھے دل نہ لا فریدا، ٹریا ٹریا جا، ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا. کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری. ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری. فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا. ایتھے دل نہ لا فریدا، ٹریا ٹریا جا. دنیا میں دل نہ لگاؤ بلکہ چلتے جاؤ، آخرت کی جانب اپنا سفر یہ جاری رکھو. سبحان جی سبحان. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے سلمان بھائی کی آمد مرحبا. اور میرا کلام کی فرمائش سلمان بھائی سے ہے کہ سلمان بھائی یہ کلام سنا دیجئے. اے شافعِ امم شہ ذی جاہ لے خبر. بڑی مہربانی. آباد رہیں. جی یہ کلام سنا دے. امداد کن امداد کن. جی بھائی جان. اج مترا دی بندھے سکھ مترا دی بدھے کیوں دلڑی اداس گھنے لو وچ شوق چنگے
آج نہ لایا کیوں جڑیاں مکھ چرچ بدر متھے چن کے لاٹ نورانی مکھ چرچ بدر متھے چن کے لاٹ نورانی زلزلتے اکھ مستانی زلزلتے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں کالی زلزلتے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جالا تھا جانا کے جان جہانا تھا اس صورت نو میں آنکھاں تھے رب دی میں شانہ تھا سچ آنکھاں تھے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے تھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے تھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں دیکھتے رہ گئے 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 جلوہ والضحا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے
حسن اقرار دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرار جو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارِ حرا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، عرش پر پہنچے آقا تو روح امین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پیدا گلوا کے جامع الفت، پیدا گلوا کے جامع الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ اگر نہیں میری ایسی قسمت، سزا حضوری کی پاؤں لگن، اگر نہیں میری ایسی قسمت، سزا حضوری کی پاؤں لگن، رولائے مجھ کو تمہاری فرمت، رولائے مجھ کو تمہاری فرمت، نبی رحمت شفیع امت، رولائے مجھ کو تمہاری فرمت، نبی رحمت شفیع امت۔ لگا سینے میں آگ ایسی آقا، لگا سینے میں آگ ایسی، لگا سینے میں آگ ایسی، قرار پائے
یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع ابھی آپ کو کلام سناتے ہیں عبدالحبیب بھائی کے، آئیے سنیں۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته، تو محمد ہے اپنے آقا، اس نام سے اپنی عز و بقا، طوفان میں جب یہ نام لیا، پھر ڈوبتوں کو ہے کنارہ ملا۔ اللہ 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 تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عبادت حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جادو کے حوالے سے پروگرام جو ہے مدنی چینل کے ناظرین اس عنوان پر ہو رہا ہے، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں لوگ عمران بھائی، جادو سے بچنے کے لیے اونٹ کی ہڈی بھی پاس رکھتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بات؟ دیکھیں جی، اونٹ کی ہڈی بعض جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے اگر تو یہ ضروری نہ سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اونٹ کی ہڈی سے رکھنے سے جادو سے بچ ہی جائیں گے ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایک ٹوٹکا ہے، جس ٹوٹکے سے اللہ رسول نے منع نہ کیا ہو اس کو اپنانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک اور بات ہے حافظ صاحب کہ میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ لوگ جو ہے وہ الزام لگانے سے بھی دیر نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر تو انہوں نے جادو کرا دیا۔ جی جی جی، جیسے دو بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی، ایک کے ہاں اولاد ہوگی، ایک کے ہاں نہیں ہوئی، جن کے ہاں نہیں ہوئی نا وہ بعض اوقات اس سمت میں آ جائیں کہ بھئی انہوں نے ہم پر کیا کر دیا ہے، جادو کرا دیا ہے۔ کیا کہیں گے یہ جو جادو کا الزام لگا دیتے ہیں، فلاں نے جادو کرا دیا، اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا؟ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، طبقہ ہے، بلکہ بہت سے لوگ موسٹلی اور کہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جادو ہوتا نہیں ہے ریئل، صحیح، لیکن وہ الزامات اور بہتان کے جو معاملات ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، یا دونوں بھائیوں نے، دو دوستوں نے کہیں مارکیٹ میں کہیں کام شروع کیا، سٹارٹ کیا، ایک کا کام اچھا چل پڑا، دوسرے کا پیچھے رہ گیا، اب ذہن میں بات آئے گی۔ تو یہ ایسی صورتحال کے اندر جو ایک تو ہے نا اس پر بلیم کرنا، بلیم گیم، اس پہ الزام لگانا کہ بھائی اس نے جادو کروا دیا ہے، سیدھی سی بات تو یہ سلمان بھی، اگر تو اس کے پاس کوئی شرعی پروف ہے تو بیان کر دے۔ صحیح، شرعی پروف تو ملنا نہیں، ایسی بات، شرعی پروف تو یا تو اس کے اقرار سے ملے گا، صحیح ہے، کہ وہ خود کہے کہ ہاں جی میں نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اب تو ہو گیا، ثبوت ہو گیا۔ یا پھر جو دو ایسے جو اگر اس کے تقاضے ہیں، یعنی بہت مشکل امر ہے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے کوئی ایویڈنس مل جائے یا ہمیں کوئی شرعی ثبوت مل جائے کہ جس کی بنا پر کسی کو ہم کہہ سکیں یقینی طور پر کہ اس نے جادو کروایا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک بس جو کو عمل دیکھا، کوئی چیز سامنے آئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گئی، تو اب ذہن میں بٹھا لیا۔ تو یاد رہے، ایک تو ہے کہ انسانی ذہن میں باتیں آتی ہیں، وسوسہ آیا چلا گیا، یہ تو فطری چیز ہے، ہوتا ہے، کئی باتیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں، لیکن اس کو دل میں بٹھا لینا، پھر دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لینا، دوسروں کو آگے بیان کرنا شروع کر دینا، بتانا بھئی فلاں کس نے پر جادو کروا دیا ہے، تو یہ ایک گناہ بھی ہے
اور آپ کے اگر میں کہوں کہ جو ایسی بات ذہن میں لا رہا ہے اس کے سکون کو برباد کرنے کا ذریعہ بھی ہے. درست فرمایا، درست فرمایا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. جادو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور ہمیں اپنی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، جادو کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات کچھ بندے کے جسم پر آ جاتے ہیں، جسم پر بھی آ جاتے ہیں، گھر میں بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا کچھ سلسلہ کار ہو جائے تو زیادہ گھبرانے کی بجائے بندہ اس کی کاٹ کروا لے، اور یہ دور کیسے ہوگا اس کے لیے وظائف وغیرہ پڑھنا شروع کرے. اللہ کریم سے دعا ضرور کرے. دعا بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خیر کا راستہ نکل آئے گا. اچھا، یہ جو نام بتانے والے لوگ ہیں کہ فلاں نے تم پر جادو کرایا ہے، ان سے بالکل خبردار رہیں. حرف بھی بتا دیتے ہیں. یہ حرف بھی بتا دیتے ہیں، پہلا حرف بتا دیں گے، آخری حرف بتا دیں گے. عورت نے کرایا ہے یہ بھی بتا دیں گے. تو ان سے بھی خبردار رہیں. یہ کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اور مسلمان پر بہتان لگانے سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ بچنا ہی چاہیے. اور آخری بات، پروگرام ہم اینڈنگ کی جانب جو ہے یہ لے کر کے جا رہے ہیں کہ بعض اوقات حافظ صاحب ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیوی سوچے کہ شوہر کو قابو کرنا ہے، محبوب قدموں میں آ جائے، ٹھیک ہے، شوہر قابو میں آ جائے، تو اس لیے بھی لوگ ادھر آتے ہیں. یعنی جادو کرنے والوں نے جو سلوگنز لکھے ہیں ان میں شوہر مٹھی میں یہ بھی سلوگن ہے، اور قدموں میں، محبوب قدموں میں یہ بھی. حالانکہ محبوب تو سر پہ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے، قدموں میں تو جوتا آتا ہے بھائی، محبوب تو بندہ سر پہ بٹھاتا ہے. تو جو محبوب آپ کے قدموں میں لا رہا ہے، یہ باقی کیا کیا قدموں میں لے کر آئے گا، یہ خبردار ہو جائیں اس سے، اللہ بچائے. تو یہ شوہر کو قابو کرنا، مٹھی میں کرنا، یہ بھی ایک ہوتا ہی انداز. کیا کہیں گے اس کے اوپر بھی؟ جادو کریں یہ ذرا قابو میں تو آئے. شوہر کو اگر قابو میں کرنا ہے نا تو جادو کی بجائے اس کی اطاعت کرے، اس کو راضی رکھے. سبحان اللہ. یہ ایسا عمل ہے کہ نہ اس میں کوئی اخروی نقصان ہے نہ دنیاوی نقصان ہے. ایسی بات. اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ایسی بات. اور جو آپ کی گھر کی گاڑی ہے وہ بڑی عزت اور آرام سے چلے گی، محبت پیار سکون سے چلے گی، گھر امن کا گہوارہ رہے گا. امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے، مدنی مذاکروں میں آپ نے اس کی ترغیب دلائی، اور بڑا یعنی اچھا نسخہ بطور خاص خاتون کو جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے زبان کو یعنی خاموش رکھنا. خاموشی یہ ایسا بڑا نسخہ ہے، مسکرا کے ریئیکٹ کرنا. بس ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے سلمان بھائی، دیکھا جائے نا، اس جذباتی لمحے میں جو بندہ اپنا وہ کنٹرول کر لیتا ہے نا، وہ اس کا قد بڑا اونچا ہو جاتا ہے فیملی میں. اور جو اس وقت ایکشن کا ریئیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کا جواب آگے سے اور ملتا ہے، تو پھر وہ گھر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر واقعتاً یہی خواہش ہے کہ وہ جو میں کہوں میرا شوہر میری بات کو مانے جو شریعت کے مطابق ہے، تو پھر طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو راضی رکھے، اس نے اخلاق سے کرے. تو پھر سبحان اللہ، جادو سے کیا مٹھی میں آئے گا. اللہ جب رحمت فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے. اور میں ایک اور عرض بھی کرتا چلوں، یہ رشتے اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ کسی کو بس میں کرنے کے لیے، مٹھیوں میں کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ زندگی گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ احساس کے لیے ہوتے ہیں، یہ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں جو اسلام نے رشتے بنائے ہیں. اللہ ان کو نبھایا جائے. اور جو شیطان جو رشتے بنوا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ نبھانے کے نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہ یہ بنانے کے ہوتے ہیں نہ یہ نبھانے کے ہوتے ہیں. اسلام نے جو رشتے بنائے ہیں ان کو نبھایا بھی جائے اور ان کو جو ہے وہ چلایا بھی جائے. اور یہ میرے بس میں آ جائے، یہ میری مٹھی میں آ جائے، یہ میرے قابو میں آ جائے، یہ سوچ نکالیں. اور جو سوچ ہونی چاہیے اس سوچ کو میرا خیال ہے اپنایا جائے تو گھر بھی خیر سے چلے گا، عزت کی بھی حفاظت رہے گی، ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، اور آخرت کی بھی حفاظت رہے گی. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی جادو سے، جادوگروں سے اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک اچھا شعور ہمیں ملتا رہے گا، اچھی معلومات ملتی رہیں گی، اور اس کے مطابق جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ
دنیا اور آخرت میں خیر پائیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام۔ یہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن لفظوں سے ساعت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام تقی بنقار، غوث اعظم امام تقی بنقار، غوث اعظم امام سلام، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام۔ مجھ سے قسمت قدسی کہے سے قسمت قدسی کہے رضا، مجھ سے قسمت قدسی کہے رضا، مجھ سے قسمت قدسی کہے رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔